خوشنودی سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات برائے عظمت افضل الشہداء مولا ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول القریب وَأَهْلِ بَيْتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ مَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَ اللَّهِ عَلَى مُنْقِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ صلوات درود بہت افضل عبادت ہے. اللہ کی ذات پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، ذات اللہ پر واجب نہیں ہے. جس اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے نا، وہ بھی آل محمد پر واجب سمجھ کے درود پڑھتا ہے. اس لا شریک کے ساتھ شریک ہو کر آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات. یک زبان نعرہ تکبیر نہیں قبلہ. اگر تو اپنا اللہ سمجھ کے نعرہ لگا رہے تو پھر مرضی ہے، لیکن اگر علی کا اللہ سمجھتے ہیں تو پھر ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی سننا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ علی علی کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے جب اللہ اللہ کرو گے تو علی خوش ہوگا. مل کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات. سلامت ہے آباد ہے. دعا ہوں میرا مالک اس ذکر کا وارث آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو نہ اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. بانیان مجالس، خادمین صف عزا، جس خلوص، اس محبت، اس عقیدت اور عبادت کی نیت سے انہوں نے یہ صف عزا بچھائی ہے، اس میں جو جس حال میں شامل رہا، میرا مالک اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے والا اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. آپ کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوتی. میں اکثر کہتا ہوں لوگ نماز پڑھ کے پھر دعا مانگتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی قبول ہوتی. میں ہمیشہ ایک جملے میں سب کچھ بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو دعائیں نماز کے مصلی پر قبول ہونے سے رہ جائیں انہیں حسین کے مصلی پر لے آئیں. آپ سلامت رہیں. وہ دعائیں حسین کے مصلی پر
قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا اور حسین کا معاملہ ہی یہ ہے، آپ حسین سے مانگو اللہ عطا کرتا ہے، اللہ سے مانگو حسین عطا کرتا ہے۔ حسین چاہیے اللہ سے لے لو، اللہ چاہیے حسین سے ملے گا۔ زمانے کو جب اس بات کی سمجھ لگ گئی نا تو پھر حسین پر کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، میرا بادشاہ جو گھر مانگتا ہے جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، جو اولاد مانگتا ہے شہزادے علی اصغر کا صدقہ ماتمی عزادار بیٹا عطا فرما، میرا مالک جو رزق مانگتا ہے رزق ولایت عطا فرما۔ ہر دعا کی ایک دعا، جو دنیا مانگتا ہے بادشاہ اسے دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما۔ بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہاتھ ہے قبلہ۔ میں آیا اور حسب ثابت ہمیشہ کی طرح بانیان سے میں نے یہی پوچھا کیا سنیں گے آپ، تو بس کچھ ان کے حکم ہیں، کچھ فرمائشیں ہیں، اور باقی جیسے میرے مالک کی رضا و منشا ہے۔ دیکھیے اس وقت آپ کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں مصروف ہیں۔ ذکر حسین کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اب آپ کہیں گے زری صاحب حسینیوں میں بیٹھ کر علی والوں میں بیٹھ کر یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، کوئی تو دلیل ہو۔ میں ممبر پر آ کر اپنی بات کرنے کو ہمیشہ حرام جانتا ہوں، جن کا ممبر ہے انہی کی بات ہوگی، دلیل بھی انہی سے لے کر ہوگی۔ میری حدود ہیں قرآن اور فرمان، جب بھی کوئی بات ہو یا دلیل قرآن سے ہو یا فرمان سے ہو، اور خاص طور پر جب بات ہو ولایت علی کی، تو پھر تو لازمی بات قبلہ میں صبح تک پڑھتا رہوں یہاں، فجر کی اذان پہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے مڑ کر کہیں موسیٰ زیدی ہم آپ کی کسی بات سے متفق نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ کے سر کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں، میری بات ماننا آپ پر لازم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے جب بھی ولایت کا ذکر کرتا ہوں بیچ میں قرآن اور فرمان ضرور رکھتا ہوں، تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے، بادشاہ کو سلامت رکھے، مولا حسین کے حضور علی کی گواہی دیتے ہوئے حیدری آپ سلامت، میں نوکر قبلہ حسینیوں کا نوکر، بات ہی بنتی ہے نا قبلہ، میں کہہ دوں یہ کہہ دے وہ کہہ دے، کس نے کہا راوی تیرا راوی میرا، روایت تیری روایت میری، کتاب ضعیف روایت ضعیف، کتنی بحثوں میں پڑھو گے؟ جب قرآن کی ہر آیت علی علی کر رہی ہے تو پھر ہمیں اور کسی کتاب سے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم 1200 سال پرانی کتاب بھی لائیں، آپ اس کے لیے بھی یہی کہتے ہو پتہ نہیں کہاں کس نے شامل کیا۔ میں نے آج تک علی کی ولایت کے لیے کبھی یہ دلیل نہیں دی کہ کس نے نماز میں شامل کیا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ڈھونڈ اس کو رہے ہیں جس نے نکالا۔ آپ سلامت رہو، کم از کم مجھے یہ یقین ہے یہاں میری کوئی بات ضائع نہیں جائے گی، مولا آپ کی زندگی کرے۔ کیا دلیل ہے میرے پاس اس بات کی کائنات کی افضل ترین عبادت؟ بسم اللہ، نماز عبادت ہے، کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ روزہ عبادت ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اللہ کی۔ دیتے غریب کو ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں آگے آئے زبان پر تو مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں لگی، کروڑوں پتی آدمی ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر
ایک غریب کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے میرے حق میں دعا کرنا، میں اکثر سوچتا ہوں دونوں میں غریب کون ہے؟ آپ جی آپ سلام علیکم، حسین بادشاہ خیرات عطا فرمائے۔ ایسے سے کوئی امیر نہیں ہوتا کہ بلا مولا حسین آپ کو خیرات عطا فرمائے۔ امارت علی سے ہے، جس کے پاس علی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جس کے پاس علی نہیں ہے اربوں کما لے گھر سے حرامی رہے گا۔ پیسہ شجرہ نہیں بدلتا، بندے کو جتنی تسکین علی سے ملتی ہے اتنی کسی بات سے نہیں ملتی۔ نماز عبادت اللہ کی، روزہ عبادت اللہ، زکوٰۃ عبادت اللہ کی، حج کرو عبادت اللہ کی۔ یہ 10 روپے کا صدقہ نکالے، حق حلال کی کمائی ہوتی، سگنل پہ کھڑا ہوا فقیر اب صدقہ مانگے، آپ نکال صدقہ دیتا ہوں، جان ہمارا قرباتا بڑی گال ہے مولوی صاحب، 10 روپے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، 10 روپے بھی ایسے نہیں دیں گے، وہ بھی اللہ تیرا قرب مل جائے۔ یعنی جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ کی ہے نا، کہ بلا عبادت کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، نظریں میری جانب رکھنی ہے اگر لطف لینا، عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے۔ تو نہ مجھ پہ فتویٰ لگاؤ، نہ مجھ پہ اعتراض کرو، جس نے یہ بتایا نا نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو، حج یوں کرو، زکوٰۃ یوں دو، اسی رسول سے پوچھو جب عبادت اللہ کی ہے تو یہ کیا کہہ دیا؟ نظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کو گئے آج 1400 سال پیچھے جا کے ہمیں زمانے نے ڈال دیا، علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری عبادت کہاں گئی؟ تو رسول نے آپ کے لیے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں، ایک عبادت میں دوسری عبادت شامل ہو جائے تو عبادت باطل ہوتی قبول ہوتی؟ آپ روزہ رکھیں تو پھر کیا نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ روزہ بھی عبادت، نماز بھی عبادت۔ روزہ رکھ کر نماز تو وہ بھی پڑھتا ہے جو سارا سال نہیں پڑھتا، ثواب زیادہ ملے گا۔ جب عبادت میں عبادت شامل ہونے سے وہ قبول ہوتی ہے تو نماز بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تو پھر یہ عبادت میں عبادت آ کے باطل کیسے؟ آپ آباد ہو مولا زندگی کیسے بات؟ تین جہتوں سے آپ کو مجھے ایک نقطے پہ لے کے آنا ہے۔ کوشش کروں گا رسالت کا وہ مفہوم آپ تک پہنچا سکوں جو اللہ نے دیا ہے بڑے مختصر وقت میں، اور وہ ولایت بتا سکوں جو اللہ کی ہے، اور ان دونوں کا نتیجہ ہے حسین۔ بہت تیزی سے گزروں گا پہلے دونوں منزلوں سے، جہاں سے شروع کرتا ہوں بات بھی وہیں پر آ کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو تھوڑا سا آپ توجہ بس میری جانب رکھ کر، کائنات کی افضل ترین عبادت یہی کہا تو میں نے کہا کہ دلیل یا قرآن سے ہو یا فرمان سے، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ کائنات کی سب سے افضل عبادت ہے۔ بڑی سادی سی بات کروں گا، نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک ہوتی ہے دلیل کتاب سے اور ایک ہوتی دلیل عقل سے۔ کتاب کی دلیل رد ہو سکتی ہے، عقل کی دلیل رد کرنے والے کو دنیا جاہل کہتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں اللہ میری نماز کو قبول کر لے۔ آپ اپنے گھر کے مصلی پہ نماز پڑھیں یا کعبے کے سائے میں جا کے نماز پڑھیں،
نماز کے بعد دعا ضرور کریں گے نا، پیچھے بیٹھے آواز آ رہی ہے نا، آپ سلامت ہو، بلکہ جو کعبے جا کے نماز پڑھو گے اس کی دعا تو ضرور کرو گے، اللہ باقی چھڑ دے، یہ والی تو ضرور قبول کر لو، آپ سلامت رہو۔ روزہ رکھو تو عین افطار کے وقت یہاں پہ کھجور رکھی ہوتی ہے، اللہ سویر دا بکام قبول کر لیں ہے نا۔ اب بھلے افطار جا کے مکے کی کھجور سے کرو، پھر بھی یہی کہو گے اللہ اے اج دا روزہ، بس باقیاں دا پتہ نہیں، اے آلہ نہ چھڑی، یہ قبول کر لیں، دعا ضرور ہوگی نا۔ زکوٰۃ جتنی زیادہ دیتے رہو گے دعا اتنی بڑھتی رہے گی، ہے نا جی۔ اللہ سے کہو گے ہم تے رقمہ ود گئیاں، قبول کر لیں، قبول کر لیں، قبول کر لیں، ہے نا۔ ہر دعا کے بعد اللہ کی عبادت میں ہمیشہ عبادت کے بعد دعا کرتے قبول کر لے، کیوں؟ عبادت پر یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ ہے، میں نے ابھی کہا یہاں پہ جملہ ضائع ہو گیا، مجھے سوچنا پڑے گا، مولا بھئی عبادت پہ یقین رکھو نا کہ میری عبادت ہی ایسی ہے، یہ تو قبول ہی قبول ہے۔ عبادت کے بعد دعا نہ کرنے، دعا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عبادت پر یقین نہیں ہے کہ قبول ہوگی۔ عبادت پہ یقین ہوتا تو دعا نہ ہوتی، عبادت کے بعد اطمینان ہوتا، سکون ہوتا۔ میں بتاؤں کہاں سے ملے گا؟ لاہور چھوڑ دے، پاکستان چھوڑ، پوری دنیا میں جس ملک، جس شہر، جس ماتمی حلقے پہ تیرا دل کرتا ہے اس میں جا کے ماتمی سالار کو نہیں، سب سے چھوٹے بچے کو نکال کے پوچھنا ماتم کے بعد دعا کرتے ہو قبول ہو؟ وہ کہتا نا 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 نا، ہم دعا نہیں کرتے، ہمارا ماتم سے پہلے قبول۔ سلامت رہے آپ، وہ کہتے ہیں نا جی ہاتھ کا کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، آزما کے دیکھ لیں۔ کبھی کوئی بندہ دیکھ لے کسی ماتمی حلقے میں ماتم کے بعد کسی نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہو اللہ یہ جو حسین پہ ماتم کیا ہے یہ قبول کر لے، کبھی زندگی میں دکھا دو۔ حجرے کی سرگوشی نہیں ہے، ممبر کا ڈنکا ہے، اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک حلقے میں ایک ماتمی دکھاؤ جو اللہ سے کہے ماتم قبول ہوتا ہے۔ بس یہی فرق ہے ان عبادتوں میں اور اس عبادت میں، وہ ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہو اللہ قبول کر لے، ذکر حسین پہلے قبول ہوتا ہے پھر ادا ہوتا ہے۔ جس کا قبول نہ ہونا اس کا ادا بھی نہیں ہوتا، انہوں توفیق ہی نہیں، جملہ توفیق نہیں آتی ہے۔ اور جس نے ذکر حسین بپا کر لیا، جو صف عزا پہ بیٹھ گیا، وہ صف عزا تک آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے لکھ لیا قبول ہوا، قبول ہوا۔ بعد میں آتا کہ بلا مزہ تو تب ہے نا جب ارادہ کرنے پر اللہ لکھ لے قبول۔ یہاں ادائیگی کے بعد بھی شک ہے، ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ یقین آتا کیسے ہے؟ بس اس میں ساتھ چاہیے، یہ یقین آتا کیسے؟ مجھے نہیں پتا آج کیا بدلا ہے، یہ خود دیکھیں لوگ۔ میرا بادشاہ، میرا مالک دو چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، مالک محمد بادشاہ، حدیث ثقلین کہتے ہیں اسے، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ثقلین پتہ ہے، ثقلین جمع ہے ثقل کی، اسے کہتے ہیں وزن، وزن سادہ مطلب کروں، ثقلین کا مطلب دو وزن۔
वजन, बस 2 वजन, 2 बराबर वजन। आप तराजू में तकरीब में एक तरफ रखें 5 किलो वजन, दूसरी तरफ 5 किलो से 100 ग्राम कम रखें, ये सकलैन नहीं है। सकलैन होता है बिल्कुल बराबर। और इस हदीस से बहुत पहले अल्लाह ने जमानत दी है, मेरा मोहम्मद खुद कुछ नहीं कहता, जो कहता हूं मैं कहता हूं, ये मेरे कहने पर कहता है। अब मोहम्मद बादशाह ने कहा कुरान और अहले बैत, और कहा सकलैन, यानी सिर्फ मोहम्मद की नहीं, अल्लाह की नजर में भी कुरान और अहले बैत ऐसे हैं, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, और आप सलामत रहे। अब जब कुरान और अहले बैत बराबर हो गए तो तेजी से फिर आप ये मंजर भी सुन, अल्लाह का घर है मस्जिद नबवी, और साथ एक और घर है, उसका दरवाजा इस घर के सहन में खुलता है। जब मक्के से हिजरत पड़ी तवज्जो, आप सलामत रहें, बस तकरीबन अब वो तवज्जो हो गई है आपकी मेरे तक जो मैं चाह रहा था। आप समझे, मैं अब पढ़ना शुरू कर। मक्के से हिजरत हुई, मदीना तशरीफ लाए, इरादा क्या हुआ? मस्जिद बनाने का, है ना। इस्लाम की पहली मस्जिद बन रही, कहाँ बनी, कहाँ बनेगा? सारे जितने भी अंसार थे उन्होंने कहा जी मेरा घर मस्जिद के लिहाज है, मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरी ज़मीन। अब क्या करें रसूल अल्लाह? अगर किसी एक का इंतखाब खुद से कर ले तो दूसरा कहेगा मेरा इंतखाब क्यों नहीं किया? तो रसूल अल्लाह ने कहा अच्छा भाई यूं करते हैं, ये है मेरी ऊँटनी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कम से कम मुझे यह यकीन था कि मैं सिर्फ ये बोलूंगा और आप समझेंगे, मैं किसी मंजिल के लिए उन्वान बांध रहा हूं, आप सलामत रहो। रसूल अल्लाह ने कहा ये है मेरी ऊँटनी, क्या नाम था? कस्वा। कहा ये मेरी ऊँटनी है, एक काम करते हैं मैं इसकी महार छोड़ देता हूं, बस जहां ये बैठ जाएगी वहीं पर पहली मस्जिद बनेगी। अब किबला महार छोड़ दी गई, वो ऊँटनी मदीने की हर गली में चली, जहां जहां आगे रसूल की ऊँटनी जाती थी सारे अंसार, सारे महाजिर, तमाम असहाब तवज्जो उसके पीछे पीछे जाते थे। सारे मदीने की गलियों में ऊँटनी फिरती रही, सारे असहाब पीछे चलते रहे। तो तारीख इस्लाम का पहला जुलूस तो खुद रसूल अल्लाह ने निकलवाया। मौला सलामत रखे, आप आबाद रहो। और किबला होता क्या जुलूस में? एक अहले बैत से मंसूब ज़ियारत है ना, एक अहले बैत से मंसूब ज़ियारत है, और पीछे पीछे सब हैं, पीछे पीछे सब हैं। कमाल बात हो गई, रसूल अल्लाह की ऊँटनी के पीछे असहाब चल रहे हैं, तब तो ऐने इबादत है। और नवासाए रसूल की सवारी के पीछे हुसैनी चल रहे हैं, तो बिद्दत कैसे है? कमाल बात है। आप सलामत रहिए, यही आपका सुनने। इसी तरह मंजिल ब मंजिल आगे बढ़िए। अब हुआ क्या? ऊँटनी बैठ गए, कहाँ बैठी? हजरत अबू अयूब अंसारी के घर पर बैठ गए, और घर वीराने में नहीं, ऐसी जगह पर जहाँ दाएं भी घर बाएं भी घर वहाँ बैठ। अब मुझे एक बात बताओ, मैं देखो दीन में तो जबर नहीं, और हमारा तो बिल्कुल ही साढ़ा की है, तो मैं हमेशा 2 बातें रखता हूँ, उसमें जो आपकी मर्जी है वो चुन लें, बैठ जो मर्जी है चुन लें। अब 2 बातें हैं, ऊँटनी कहाँ बैठी? सलामत। किधर बैठी ऊँटनी? हजरत अबू अयूब अंसारी के घर। मुझे एक बात सोच के बताओ, ये ऊँटनी खुद बैठी अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से बैठी?
سن لیں دیکھیں آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں ہوتی ہے، میرا بھائی اگر ممکن ہے تو یہاں ہم دوست کو روک دیں. آپ کی توجہ جب اس طرف جاتی ہے نا تو بس پھر وہ اگلی بات آپ کو دوبارہ سمجھنی پڑتی ہے. مولا آپ کی زندگی کرے. اور میری جانب دیکھیے دو باتیں نا، اونٹنی اپنی مرضی سے بیٹھی، دوسری بات اللہ کی مرضی سے بیٹھی. بھئی اب جس کو جو بات پسند آئے اس کی موج ہے. اگر تو اونٹنی اپنی مرضی سے بیٹھی ہے تو پھر کمال ہو گیا. روئے زمین پر آج جتنی مسجدیں بنی ہیں سب مسجد نبوی کی شبیہ ہیں، تو اس کا مطلب ساری مسجدیں ایک اونٹنی کی مرضی سے بنی ہیں. قبلہ کمال ہو گئی ہے بھائی، اس کی مرضی جہاں بیٹھ گئی. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جب رسول اللہ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتی تو رسول اللہ کی اونٹنی بھی اللہ کی مرضی سے بیٹھی ہوگی. جہاں اللہ کی مرضی ہوئی وہاں پر رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھ گئی، جہاں اللہ کی مرضی ہوئی وہاں رسول کی اونٹنی بیٹھ گئی. قبلہ اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اگر رسول کی اونٹنی اللہ کی رضا جانتی ہے تو پھر حسین کا مرتجس بھی اللہ کی رضا جان. یہ ہاتھ میں کشتوں میں اٹھا گئے حالوی. آپ جی مولا آپ کو سب سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. ایک دو بار پانی پیوں گا اس کے لیے پہلے سے معذرت، بخار کی کیفیت تو بولتے بولتے نا خشک ہو جاتا ہے گلا اور زبان. اب فیصلہ کر کے بتا دو کہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے نا. تو جن کے گھر کی سواریاں بھی اللہ کی مرضی سے واقف ہوں، آپ سلامت رہو. بے ربط پڑھنے کا عادی نہیں ہوں میں، موقع محل کی مناسبت سے پڑھتا ہوں، لطف بھی پڑھنے کا سننے کا دوبالا ہو. جن کے گھر کی سواریاں اللہ کی مرضیوں سے واقف ہوں، ایسی ویسی واقف ہوں. جنگ خیبر ہوئی تھی نا، خیبر کتنے دن ہوئی؟ 40 دن. جو دن یاد رکھنا ہے وہی بول رہے ہو. 39 دن جنگ ہوئی، بڑی انسان کی جنگ ہوئی. اتنی جنگ ہوئی دونوں طرف ایک بھی زخمی نہیں ہوا. آپ سلامت مولا آپ کی زندگی کریں. آپ یہ چہرے میرے سامنے نہ ہوتے شاید میں یہ جملہ نہ کہتا. 39 دن تک اگر کچھ ختم ہوا تو صرف لنگر خانہ. 40ویں دن اللہ نے کہا میرے حبیب پکارو کہ کیا کسے کالی کو ناد علی. رسول اللہ نے کہا ناد علی. علی آ گئے کا یا علی مدد. جس سمت کو رسول اللہ نے، دیکھو میں بڑی باریکی سے گزر رہا ہوں، جس سمت کو رسول اللہ نے مدد کا اشارہ کیا علی اسی سمت بڑھ گئے. رسول نے کہا اب علم اسے دے رہا ہوں جو قرار ہے، غیر فرار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے. آخری بات بڑی ہے، آج علم اسے دے رہا ہوں جو مرد ہے. رسول اللہ کہہ تو پھر مرد علم لے کر چلا گیا. او بام پہ کھڑا ہوا تھا ایک یہودی نجومی، وہ مارا بندر کو کہہ رہا تھا ٹینشن نہ ہو، بالکل تو نہیں مانتا. میں نے کہا وہ ستارہ وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، یہ ادھر آئے گا، یہ ادھر آئے گا، یہ ادھر آئے گا. جب یہ ادھر آئے گا نا تو پھر کہیں تیری موت کا وقت ہے. اور ان چالوں میں زمانے لگ جائیں گے، تو بڑا جیے گا. علی بادشاہ آئے، اپنے دلدل پہ سوار تھے. بادشاہ دلدل سے اترتے ہوئے مالک نے لہرا کے اس دائیں ہاتھ کو دلدل سے اترتے ہوئے اپنے پاؤں کے ساتھ موڑ کر زمین پہ یوں رکھا.
نہیں سمجھے. دلدل پہ بیٹھے تھے, مالک جب اترے نا تو اب یہ جو دایاں پاؤں ہے گھوڑے سے اترنے کے لیے ایسے اتارتے ہیں نا, اترنے والا اس پاؤں کو پیچھے اتار کے رکاب سے نکالتا ہے پاؤں اور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے زمین پہ. بادشاہ ایسے نہیں اترے خیبر میں. مجھے خیبر نہیں پڑھنا ایک منظر کے لیے, شاید یہ منظر آج تک آپ کے پاس نہیں پہنچا ہوگا. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میری جانب دیکھنا. بادشاہ نے یہ قدم اس رکاب سے نکالا, ایسے اٹھایا. جیسے جیسے یہ قدم پیچھے کی طرف یہ پیر مڑ رہا تھا, مالک کا دایاں ہاتھ بھی ایسے مڑ رہا تھا. مالک پورے پلٹے, جب زمین پہ آئے تو گھوم کے ایسے زمین پہ آئے. پاؤں بھی گھوما, ہاتھ بھی گھوما, زلفیں بھی گھومی, وہاں وہ ستارے بھی گھومے. آپ جیو, آپ جیو, خدا کی قسم مل کے ساتھ. آپ بابا جی میں نہ کر. بادشاہ کا پاؤں بھی گھوما, ہاتھ بھی گھومے, زلفیں دراز بھی گھومی, ادھر وہ ستارہ بھی گھوما, ادھر بام پہ کھڑا یہودی بھی گھوما. گھوم کے زمین پہ آیا اور چیخ کے کہتا مرحب تو گیا. کہا کیوں؟ کہا پتا کر یہ کون آیا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا ادھر اس نے ہاتھ گھمایا, ادھر ستارے. تو گیا, تیرا وقت آ گیا. کمال ہو گئی. اب میں جملہ کہوں, علی نے ایک ہاتھ کے اشارے سے ستاروں کی چالوں کو بدلا. مورخ نے بڑا کان لگا کے سنا, لیکن پھر بھی آواز تو نہیں آئی کہ علی نے کہا ہو کون. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ لوگ. ہاتھ اٹھا کے علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. اور جو ہاتھ کا اشارہ کرے تو چالیں بدل جائیں. ستاروں کی وہ فقط دیکھتا تھا تو بندوں کی چالیں بدل جاتی. علی کہتے ہی سے ہیں, وہ کون نہ بھی کہے تو ستارے اس کی مرضی کے مطابق وہاں آئیں جہاں آنا ہے. علی نے ستارے کو تو نہیں کہا اس کے پیچھے آ یا اس کے آگے آ. ستارہ علی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا اب اسے کہاں آنا ہے. جیسے قصبہ اللہ کی رضا اور رسول کو دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہاں بیٹھنا ہے. جب یہ آ جائیں تو پھر بے زبانوں کو زبان مل جاتی ہے, اندھوں کو آنکھیں مل جاتی ہیں, بے ضمیر کو ضمیر مل جاتا ہے. لیکن ایک کام نہیں ہوتا, کبھی حرام زادے کو باپ نہیں ملتا. اس بات سے تو اللہ نے بھی کہا حبیب اب یہ تو نہ مان. معراج پہ جب گئے تھے بہت کچھ مانگا, اللہ نے دیا. کہا میرے بھائی علی کی ولایت پہ سب کو اکٹھا کر دے. اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہو تو سکتا ہے لیکن نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہہ کے اس نے اپنی قدرت دکھائی, اور نہیں ہو سکتا کہہ کے اس نے بتایا. کہا دیکھ اے میرے حبیب میرا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے, تیرا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے. میں نے مشیت میں یہ طے کر دیا علی کی دشمنی کی ایک ہی شرط ہے, ابا ایک نہیں ہوگا. اب جب یہ اللہ کہہ رہا ہے تو پھر بندے کیا کریں. تو علی بادشاہ نے بدلی ہے, اترے, مارا, خیبر فتح ہو گئے. پکڑا, خیبر تو پڑھ نہیں رہا, سب کچھ فتح. مال غنیمت بٹا سب. وہ جو 39 دن تک بڑی محنت کرتے رہے لنگر, انہیں علی نے اور لنگر دیا. اتنا لنگر دیا کہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیات نے کہا کہ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. آپ میں سے کون ہے جس نے پیٹ بھر کے نمک نہیں کھایا؟ پاکستان میں رہتے ہوئے جسے پیٹ بھر نمک نصیب نہ ہو کتنا غریب ہوگا.
جیسے آپ کے ہاں نمک بڑا ملتا ہے، عرب میں کھجوریں بہت تھیں، علی نے اتنا دیا۔ خیبر کا دروازہ سونے کا، اوپر نا ایسے وہ ایک رنگ روغن کر دیا گیا تھا تاکہ پتہ نہ چلے۔ علی نے اکھاڑا، روغن بھی اکھڑ گیا، نیچے سے سونا۔ دروازہ دیوار میں لگا ہوا تھا تو 40 لوگ دھکا مار کے کھولتے تھے، علی نے ممے قبضے کے اکھاڑ لیا۔ وہی خندق پہ لگایا تھا نا، تو فوجیں آئیں، اب سب دیکھ رہے ہیں اتنا سونا، لیکن دیکھ کے کہہ رہے ہیں دوسرے کو چوکلا کیوں، کیسے بھائی؟ کہنے رسول اللہ نے کہا علی بانٹ دو۔ علی بادشاہ نے کہا قطار بناؤ، سب قطار بنا کے آئے، علی مالک، علی بادشاہ، بلا تشریح۔ خیبر کا دروازہ سونے کا سالڈ، علی بادشاہ دروازے پہ ہاتھ مارتے، ایسے 5 انگلیاں پنجے کی ایسے اکھاڑ کے یہ لے، ایسے اکھاڑ کے یہ لے، ایسے اکھاڑ کے یہ لے، پورا ادھر آخری ٹکڑا ختم، ادھر آخری بندہ ختم۔ اسے کہتے ہیں تقسیم۔ سب کو مل گیا، اب سب سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہے تیرا زیادہ لگ رہا ہے، نہیں تیرا زیادہ۔ سب آ گئے، یا رسول اللہ علی نے تقسیم تو کر دیا، اس کو زیادہ، اس کو کم، اس کو زیادہ، اس کو کم۔ کہا علی سے جاتے ہی فیصلہ کروا لو۔ سب علی کے پاس آئے، علی نے کہا ترازو لے کے آ، ترازو لگوایا۔ علی نے کہا جس کا کم نکلے مجھ سے اور لے لے۔ پورے لشکر نے تولا، نہ 1 گرام کم تھا نہ 1 زیادہ۔ سب چلے گئے۔ ایک یہودی آیا، یا رسول اللہ کو ہدیہ دیا، اسی میں ایک گدھا تھا، خچر اور گدھے میں فرق ہوتا ہے، خچر جس پہ سامان لادا جاتا۔ کہا یہ انبیاء کے دور سے ہمارے پاس، انبیاء کے دور، ایک بلم باور کا بھی تھا، انبیاء کے دور سے، تو اس پر کسی نے سواری نہیں کیا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے ہدیہ۔ توجہ، اب وہ خچر لے کر مدینے آ گئے۔ تا ایک ہی جملہ ہے صرف، جس تسلسل میں آ رہا ہوں، قصبہ بتایا آپ کو، اونٹنی ایک یہ سن لو۔ خچر رسول اللہ کے پاس آ گیا، ملکیت رسول اللہ کی، لے کے مدینے میں آ گئے۔ پہلے خچر کہاں رہتا تھا؟ خیبر میں، ہے نا، مدینے تو یہ کبھی آیا نہیں تھا، ہے نا، ظاہری طور پہ جانور ہی نظر آ رہا ہے نا، ظاہری طور پر جانور ہی نظر آتے ہیں، ہے نا، لیکن حقیقتوں کو تو دیکھو۔ وہ جو خیبر میں رہتا تھا مدینے میں آیا، رسول اللہ اس کے آنے کے بعد جب بھی کسی کو بلانا ہوتا تھا نا، تو رسول اللہ جہاں ہوتے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے آواز دیتے، یہ خچر قریب آتا، سر جھکاتا، رسول اللہ کہتے جا جا کر فلاں کو بلا لا۔ یہ پلٹ کر مدینے کی گلیوں سے گزرتا 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 گزرتا، ٹھیک اسی شخص کے دروازے پر جا کر اس کے دروازے پہ اپنا سر مارتا، وہ باہر نکلتا، دیکھ کر سمجھ جاتا رسول اللہ کا خچر ہے، بلاوا آیا ہے۔ یہ خچر آگے آگے چلتا، وہ ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے 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 چلتا، رسول اللہ کے پاس آ جاتا۔ میں نے بڑا ڈھونڈا، تاریخ میں مجھے ایک واقعہ نہیں ملا کہ جب کوئی اس خچر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا تھا تو کسی صحابی نے کہا کیا کر رہے ہو، جانور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہو؟ نہیں ملا۔ کیوں؟ رسول اللہ کا تھا۔ خچر آتا پیچھے پیچھے، بندہ بھی آتا، جی یا رسول اللہ آپ نے بلایا، کہاں؟ اسے شاباش دے کے بھیج دیتے۔ آپ نے سن لیا، پڑھ دیا، میں اگلی منزل پہ جا رہا ہوں، لیکن یہ جملہ تو لے لو۔ آپ نے غور نہیں کیا، رسول اللہ نے کہا جا فلاں کو بلا لا۔ رسول اللہ نے تو خالص عربی زبان میں کہا، یہ ہے خچر، اس نے عربی زبان سنی بھی
اور سمجھی بھی۔ بہت بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ جب تک وہ مولا زندگی رکھے یاد نہیں رکھو گے، نسلوں کو بھی نصیحتوں میں دو گے۔ رسول اللہ آواز دے کے کہتے جا کر فلاں کو بلا لا۔ تاریخ کہتی ہے یہ خچر سنتا بھی سمجھتا بھی، شرم نہیں آتی تمہیں تہمتیں لگاتے ہوئے؟ ہم تو عین سنت محمد پر ہیں۔ آج جب بھی زیارت تیار ہوتی ہے لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، انہیں دیکھو یہ حسین کی مرتجس کی شبیہ کے کان میں جانے کیا کیا کہتے ہیں، بھلا جانور بھی سمجھتا ہے؟ ابے اندھے دیکھ مدینے، جانور اگر معصوم کا ہو بالکل سمجھتا ہے۔ کون کہتا نہیں سمجھتا؟ تم منسوخ تو کر کے دیکھو، منسوخ ابھی یہ 5 دن گزریں گے ربیع الاول شروع ہو جائے گی، ہے نا؟ کیا بات ہے، بادشاہ کی آمد ہے۔ ہمارے بھائی بڑے ذوق و شوق سے ربیع الاول منعقد کر جگہ جگہ روشنی جلوس بھی کرتے ہیں۔ چلو وقت کے ساتھ ساتھ حسینیوں کو دیکھ کر دھیرے دھیرے پتہ چل رہا ہے جلوس کیسے نکالنے ہیں، لنگر کیسے بانٹنے ہیں، ہے نا جی؟ پہلے پورا دن دھوپ گرمی میں جلوس چلتے تھے، بس بیچارے گھر سے کھا کے آتے تھے، گھر جا کر کھاتے تھے۔ شیعوں نے اتنا تو کام کیا، ان کو بتا دیا سبیلیں ایسے ہوتی ہیں، لنگر ایسے ہوتے ہیں۔ اور اب تو کچھ ایسے جلوس بھی دیکھے ہیں جس میں کچھ گھوڑے تیار کر کے لائے گئے، پوچھنے پہ پتا چلا رسول اللہ کی گھوڑے کی شبیہ بنائی ہے۔ تو میں نے ایک ہی سوال کیا، قبلہ اسے دیکھنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ آپ سلامت رہو، بڑے طریقے بتا رہے ہیں، دھیرے دھیرے باقی سب کچھ بھی سیکھ جائیں گے۔ یہاں پہ جو دستار پہنتے ادھر ایک نالین کی چھوٹا سا بیچ، ادھر گھر کے باہر، ابھی باہر آ جائے گی ماشاءاللہ سے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ جی رسول اللہ کی نالین، وہی والی؟ کہ نہیں وہ تو نہیں۔ پھر یہ اس کا بہت جیسی بنائی ہے۔ جیسی کا کیا مطلب؟ جی مطلب جیسی تھی تو میں نے کہا نہیں، وہ تو جیسی تھی ویسی نالائن تو عالمین میں نہیں ہے، یہ کیسی ہے؟ کہا جی یہ آپ سمجھیں اس کا عکس ہے، اس کی نقل ہے۔ میں نے کہا جی ایک لفظ اور سیکھ لیں ہم سے، عکس نقل، اس سے اچھا لفظ ہے شبیہ۔ کہہ رہے جی تھوڑا شیعہ لفظ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا لفظ بھی شیعہ سنی ہونے لگ گئے کہ بلا کمال بات ہو گئی ہے۔ کسی کو پسند آیا، اس نے کہا جی یہ شبیہ ہے نالائن محمد۔ محمد کی نالائن کی شبیہ ہو تو سر کا تاج ہو، اور محمد کے نواسے کے سواری کی شبیہ ہو تو پھر ہمارا بھی سر جھک جاتا ہے۔ اگر وہ بدعت نہیں ہے تو پھر یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ بیٹھ گئی اونٹنی رسول اللہ کی، بن گئی مسجد۔ کیا کہا تھا؟ یہاں سے شروع وہیں لاؤں گا واپس، توجہ رکھنا۔ مسجد نبوی بن گئی زبردست۔ تو اب ہوا کیا؟ مسلمان جیسے ہی اذان ہو نماز کے لیے سارے اصحاب جلدی جلدی مسجد میں آ جانا، ادھر بھی دروازہ، ادھر جتنے آس پاس گھر تھے سب نے اپنے ایک ایک دروازہ سے کھول لیا۔ آیا تھا اللہ نے حبیب سے کہا بلاؤ، حبیب نے سب کو بلایا، سارے بیٹھ گئے۔ کہ تم میں سے جس کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہے وہ بیٹھا رہے، باقی چلے گئے، سب چلے گئے۔ ایسے دیکھا بے نیازی سے، توجہ، کہا تم سب اپنے اپنے دروازے مسجد نبوی کے صحن سے بند کر دو۔ یا رسول اللہ، تو گستاخی ہو گئی۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے جیسے گھروں میں ہوتے ہو ویسے ہی مسجد میں آ جاتے ہو۔ میں
بڑی احتیاط سے پڑھ گیا ہوں، ممبر کا تقاضا ہے، آپ سلامت رہو، خوب سمجھیں آپ کہ جیسے گھروں میں ہوتے ہو ویسے مسجد میں آ جاتے ہو۔ اللہ نے کہا دروازے بند کرو تاکہ اپنے گھر کے صدر دروازے سے نکلیں، اور اوپر سے ہوتے ہوئے جب مسجد آئیں گے تو احساس ہوگا مسجد جا رہے ہیں۔ گھر کے صحن سے دروازہ کھول کے ادھر آ جاتے ہو، کہا یا رسول اللہ میں بھی بند کروں؟ ہاں بند، کہ میں بند، کہ میں، کہ تم سب سے پہلے بند کرو۔ سب اٹھ کے جا، آپ جیتے رہے، آپ سلامت رہے، سب اٹھ کے جا رہے تھے، جاتے جاتے مڑ مڑ کے علی کو دیکھ رہے۔ رسول اللہ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علی کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا ہے، آپ نے علی کو نہیں کہا بند کرنے کے لیے، کہا نہ تمہارے دروازے میں نے بند کروائے ہیں، نہ علی کا دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے، اللہ نے کہا ہے ان کے دروازے بند کر دو، علی کا کھلا رہنے دو۔ ایک بات پتہ چل گئی کہ عالم اسلام میں جو بھی ہو وہ جیسا گھر میں ہوتا ہے ویسے مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن علی جیسے گھر میں ویسے یطہرکم تطہیرا۔ اور کسے کہتے ہیں کہ بلا ادھر بھی علی کا گھر، ادھر بھی علی کا گھر، علی کے گھر سے علی کے گھر کے بیچ جو دیوار تھی اس میں ایک تھا باب توحید۔ آخری منزل ہے، یہ پوری ہو جائے تو کمال بات ہے۔ توجہ، میں ساتھ ساتھ لے کر آ رہا ہوں دونوں عنوان جن کے لیے مجھے کہا گیا۔ آپ کو کچھ میں رسالت کا مالک محمد کا رنگ میں ملے گا اور ولایت کا بھی، نتیجہ حسین کی طرف جا، باب توحید۔ اب اسے باب توحید نہ کہوں تو کیا کروں، اور توحید بتائی کہاں سے؟ الصلاۃ، میرا بادشاہ مولا محمد امامت کروا کر صلاۃ قائم کروا رہے تھے، اصحابہ اکرام پیچھے صف باندھے تھے، یہ باب توحید کھلا علی کے گھر سے۔ علی کے گھر میں علی کا بیٹا اور علی کا پاسبان حسین بادشاہ بڑے ناؤ سے چلتے ہوئے، چھوٹا سا سن ہے، داخل ہوئے۔ نماز ہو رہی، صحابیوں کے بیچ میں سے گزرتے، جہاں رسول، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے صرف دو منظر بتانے ہیں۔ گزرتے گزرتے جہاں رسول اللہ سجدے میں تھے، رسول اللہ کی پشت پہ جا کے، سب کو پتا ہے بھائی، اتنا بتاؤ، یہ پتا ہے آپ کو بیٹھے کیسے؟ میں آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، مولا زندگی کریں۔ اب آپ سوچیں، ادھر تھا قبلہ، تو بادشاہ محمد کا سجدہ بھی ادھر ہے نا، اور اصحاب کا سجدہ بھی اس طرف۔ مولا حسین آئے، ایسے بیٹھے کہ پشت کی کعبے کی طرف اور چہرہ کیا صحابیوں کی طرف۔ ایمان میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، نہیں پتا تھا مالک محمد کو کہ حسین بیٹھ گئے، مولا اٹھ جاتے، حسین گر جاتے۔ کئی دلیلیں، مولا علی بادشاہ پنڈلی پہ تیر لگ گیا تھا، مولا محمد نے کہا رک جاؤ، علی جب مسلح پہ آئیں گے نکال لینا۔ علی مسلح پہ آ کے کھڑے ہوئے، ایسے کر کے تیر نکال لیا۔ علی بادشاہ جس کے وسیع کی صلاۃ ایسی ہو، اس کے نبی کی کیسی ہوگی؟ دوسرا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ بتاؤ حسین سوار ہیں۔ رسول کو پتا ہوتا تو آتے نہ، جبرائیل آئے، مولا محمد سے کہا پشت پہ حسین ہیں؟ کہا اچھا، کہا اللہ نے کہا 3 بار تسبیح کرنا ہے آپ کو؟ کہا جی۔ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا بہت، کرتے جاؤ۔ جملے بازی کا میں خطیب ہوں نہیں، جملے کہہ کہہ کر دانت لینا آسان ہوتی ہے، پورا عنوان باندھ کر دلیل کے ساتھ بات پہنچانا وقت لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ بات جہاں دل کرے رکھو، کبھی انکار نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ، پڑھتے جائیں محمد، پڑھتے جائیں محمد۔ کہا کب تک پڑھتا جاؤں؟ کہا جب تک حسین چاہے۔ کہا نماز تو اللہ کی ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے آپ
اب اللہ کو دیکھتے جاؤ، اللہ حسین کو دیکھ رہا، اللہ حسین کو دیکھ رہا ہے۔ جب تک حسین چاہے گا آپ تب تک تسبیح جاری رکھیے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، عالم اسلام کا فیصلہ ہے اگر حالت نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے، آپ سلامت رہیں، کمال سمجھے ہیں بزرگ، مولا آپ کی زندگی کرے، جوانوں تک بات پہنچ جائے، میرا کام محنت وصول۔ حالت نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے، نماز حتیٰ کہ آپ نماز پڑھو رہے، ابا جان نے آواز دی، بیٹا بات سن، آپ کے کانوں میں آواز آ گئی، شریعت کہہ رہی ہے نماز، جاؤ ابا جی کی بات سن لی، کام کر دیا، واپس آؤ پھر نماز پڑھ۔ کیوں بھائی؟ یہ معاذ اللہ آپ کے ابا جی اللہ کی نماز سے اوپر ہو گئے؟ وجہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ نماز نہیں چاہیے، پڑھ میری نماز رہا ہے، کانوں میں ابا جی کی آوازیں آ رہی ہیں، جب ابا جی کی آواز آ گئی کان میں تو پھر ذہن میں ان کا چہرہ بھی آ گیا، جب ذہن میں تیرے ابا جی کا چہرہ آ گیا تو مجھے سجدہ کیسے کرے گا؟ شریعت ہر معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے، آپ سلامت رہیے، اس کی وجہ دیکھیے نا پیچھے کتنی بڑی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ ابھی تک کا تو پتہ نہیں تھا، مالک محمد سجدے میں پشت پہ حسین، تسبیح اللہ کی سبحان، تسبیح اللہ کی، جبرائیل نے کہا حسین ہے، اب ایک بار تسبیح کرتے ہیں سبحان، سوچتے حسین ہیں، پھر تسبیح سبحان ربی اللہ، حسین ہیں، پھر تسبیح، کیونکہ کہا تھا جب تک حسین نہ اتریں، رسول نے 70 بار کی، 72 بار کی، تیری مرضی ہے گنتا رہے، لیکن جتنی بار تسبیح کی اتنی بار حسین سوچا، جتنی بار تسبیح کی اتنی بار حسین سوچا، جتنی بار تسبیح کی اللہ کی، اور تصور میں ہے حسین۔ اب لاؤ عالم اسلام سے وہ مفتی جو فتویٰ دے کے بتائے، بتا رسول کی یہ حسین والی نماز ہوئی یا گئی؟ ہے جرات کسی میں؟ تصور میں حسین ہے، اور شریعت کہہ رہی ہے تصور میں غیر اللہ آ جائے تو نماز گئی۔ اللہ نے فیصلہ کر کے بتایا ہے، تمہارا نہیں پتا، لیکن میں اللہ حسین کو غیر نہیں سمجھتا، حسین غیر نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تسبیح اللہ کی۔ سوچ حسین خود بیٹھے تھے نا، خود بیٹھے تھے نا، رسول اللہ انبیاء کی معراج کا نام ہے، نماز عبادتوں کی معراج کا نام ہے، نماز میں سجدہ اس ساری نماز کی معراج ہے، اور جب یہ انبیاء کی معراج عبادتوں کی معراج پر ہو تو سوچو وہ کیسی معراج ہوگی۔ اب پھر وہ حسین کون ہے جو معراج پر ایسے بیٹھا ہے جیسے حجاب یہ حسینی ہے؟ کون سمجھے گا؟ پہنچ گئی، خود بیٹھا نا حسین، تو حسین اپنے وجود سمیت بیٹھے ہیں، تو جس رسول کی نماز حسین کے وجود کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، اس رسول کی امت کی نماز حسین کے باپ کے نام سے باطل کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو کہانی رسول کی۔ بس آخری منزل چہرہ کہاں ہے؟ حسین کا، اصحاب کی طرف، جیسے آج آپ کی مسجدوں میں ہوتا ہے، بزرگ جو ہوتا ہے وہ پیش نماز کے بالکل پیچھے ہے نا، پھر اس کے بعد جوان بچے، تب بھی جو بزرگ تھے رسول اللہ کے بالکل پیچھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر اور پھر پیچھے۔ سن لینا چہرہ کہاں ہے حسین کا؟ رسول پہ تو آ گئی وہی، سر نہیں اٹھانا حسین ہے،
اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی نماز ہے، اللہ کہہ رہا ہے، رب جانے تے حسین محمد آپ نے سر نہیں، حسین اتریں گے بس آپ اٹھائیے۔ ایک بات بتا، یہ رسول اللہ پہ تو وحی ہوتی ہے، اصحاب پہ بھی وحی ہوتی ہے نہیں؟ پکا فیصلہ، پیچھے بیٹھے ہیں جو کھڑے، اصحاب پہ وحی نہیں؟ آپ سلامت رہو، اصحاب پہ وحی تو ہوتی نبی ہوتی، وحی تو ہوتی رسول پہ۔ اب رسول کو تو پتہ چل گیا سر نہیں اٹھانا، اصحاب کو تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے۔ بڑی باریک بات ہے اور یہ آپ تک ہی پہنچ سکتی ہے، اس لیے میں اس نتیجے تک آیا۔ اصحاب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کاروائی کیا ہو گئی ہے، معاملہ کیا بنا۔ اصحاب تو بس نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی، انہوں نے تو ابھی جب سجدہ کیا ہے یہ تو اللہ کو سجدہ کیا ہے اور تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ چوتھی بار تسبیح کریں گے تو نماز اپنی مرضی کا نام عبادت نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو۔ نہیں اللہ میاں میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ میاں آئی لو یو، میں 5 بار پڑھوں گا تسبیح، اللہ اللہ رکھ باقی نماز سے، مجھے نہیں چاہیے عبادت، اطاعت چاہیے۔ میرے رسول نے کہہ دیا 3 بار تو 3 بار، چوتھی بار نہیں، تیری مرضی کا دین نہیں چلے گا، اطاعت کے ساتھ عبادت کا تو 3 بار ہی کرنی ہے نا۔ اور یہاں تو حکم اور بھی ڈاٹا ہے، اگر جس نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنی آواز یا اپنے عمل کو آگے بڑھایا، اللہ قرآن میں کہہ رہا میں اس کے سارے اعمال ختم۔ تو 3 بار پڑھنی ہے، چوتھی بار پڑھی تو نماز بھی گئی، اور رسول اللہ تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے، چوتھی بار پڑھی تو نماز گئی، رسول سے پہلے سر اٹھایا تو کلمہ لیا۔ آپ سمجھو کیا نازک معاملہ ہو گیا ہے، رسول نے سر نہیں اٹھایا، اگر پہلے سر اٹھا دیا تو رسول کے عمل سے آگے بڑھے، پورا کلمہ ہی گیا۔ چوتھی بار تسبیح پڑھی تو نماز گئی۔ ٹھیک کریے کیا ہوا، سنو گے تھوڑا تھوڑا دیکھو گے۔ رسول اللہ ایسے ادھر سجدے میں سر ہے، حسین بیٹھے پیٹھ کعبے کی طرف، شہراز صاحب کی طرف، اب اصحاب جو پیچھے ہے نا سجدے میں ہیں۔ اللہ جب 3 بار تسبیح ہو گئی سر نہیں اٹھا، فکر ہوئی، اصحاب ہے نا فکر تو ہوگی، رسول نے سر نہیں اٹھا، اللہ خیر کرے، کیا کیا سجدے سے تو نہ اٹھے، تھوڑی سی آنکھ اٹھا کے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، پتہ چلا سامنے حسین کا چہرہ دیکھا اور واپس سجدہ۔ یا علی آپ سلامت رہو۔ اب میں اس سے میں یہ والا موضوع پتہ نہیں کہاں پڑھوں گا پاکستان میں اگر یہاں نہ پڑھا گیا۔ واپس سجدے میں ساتھ تھوڑی دیر گزری، اس طرح تو دوسری بول تو سکتے نہیں، نماز کچھ اب انہوں نے ہلکا سا سر حسین آپ جیو خوب سن رہے ہیں آپ یقین مانے بڑی سے بڑی داد سے بڑھ کے ہے آپ کا یہ والا مزاج جو آپ سن رہے ہیں۔ آپ ادھر سے باری تھی، انہوں نے ادھر سے سب حسین کو دیکھ کر سجدہ واپس اللہ کو کر رہے ہیں۔ رسول نے 70 بار تسبیح کی ہے، ادھر 70 بار حسین دیکھ کے پھر سجدہ، حسین دیکھ کے پھر سجدہ، حسین دیکھ کے پھر سجدہ۔ پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے ہیں، اور آج ذرا مزاج ملانے کی کوشش تو کرو۔ اصحاب تو وہ تھے جنہوں نے حسین کو دیکھا لیکن نماز نہیں توڑی ہے، وہ اصحاب ہیں جو حسین کو دیکھ کر نماز نہ توڑے۔ آج تیری مسجد کے نیچے سے حسین کا جلوس گزرے تیری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ سلامت رہو، مزاج سمجھ میں نہیں آتا کہ
حسین تو وہ ہے، حسین تو وہ ہے جسے دیکھا جائے تو نماز نہ ٹوٹے، حسین تو وہ ہے جسے محسوس کیا جائے تو نماز نہ ٹوٹے۔ اللہ اپنی نماز قبول کرتا ہے اگر حسین بھی آ جائے تو۔ اللہ اپنی نماز قبول کرتا ہے اگر اسی نماز میں تمہیں حسین نظر بھی آ جائے تو۔ کیوں؟ کیوں؟ زیادہ کا مجھے نہیں پتا، میری اوقات ہی نہیں، کم از کم ایک احسان تو ہے حسین کا اس ذات کریم پر۔ زمانے کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے اس بات پر کہ ہیں حسین کا احسان اللہ۔ ایک لفظ ایک جملے میں بتا رہا ہوں کیا احسان، تولتے رہنا کو، تولتے رہنا۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے بہت ملیں گے تمہیں یہ کہنے والے کہ میں خدا ہوں، فرعون، شداد، نمرود، قارون، کئی ملیں گے جنہوں نے کہا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کو حسین نے توحید کو ایسا محفوظ کر دیا، 1400 سال گزر گئے ہیں، روئے زمین پر آج تک کسی نے نہیں کہا میں خدا ہوں۔ آپ سلامت، اس سے آگے بات ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے آخر میں یہ تحفہ ہے۔ 1400 سال میں کسی نے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، گویا حسین نے دلیل بنا دیا اس بات کو کہ اللہ فقط وہ ہے جس کے آگے حسین سر رکھ دے، جس کے آگے حسین سر۔ تو پھر وہ اللہ کیسے حسین کو نہ رکھے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا وعدہ چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے اس کا ذکر حسین نے کیا ہے، قاتل نے گردن کاٹی تو سوچا حسین کو مار دیا، حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی اور چاہے ہم زندگی سے زندہ کب تھے جو موت سے مر جائیں۔ میں بڑے ادب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، حمید ابن مسلم کا مقتل میں نہیں پڑھتا، میں نے ہمیشہ بیٹے کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، سجاد آپ بتاؤ بابا کے ساتھ کیا ہوا۔ میں مقتل سجاد پڑھتا، تھوڑا سا ادب پڑھنے کا عادی، میرا ساتھ دیجیے گا۔ مالک آپ کی اس قبول عبادت کو مقبول فرمائے۔ حسین نوقے نیزہ پہ حسن قاتل نہیں، سر رکھا سجدے میں حسین نے تھا، اٹھایا حسین کے قاتل نے ہے۔ حسین کا سجدہ تو آج بھی جاری ہے۔ ہاتھ مانگا تھا یزید نے بیعت کے لیے، ہاتھ نہیں دیا حسین نے، سر دے دیا۔ اور معجزہ دیکھا آپ نے کہ قاتل بھی سر کو اٹھا کے چلا ہے، اٹھا کے چلا ہے۔ عزادارو چہلو منا رہے ہو تم حسین کا، یہ وہ مظلوم ہے جس کا چہلم اس کی بہن نے 1 سال 40 دن بعد منایا۔ شبی آئے گی، آپ زیارت کیجئے گا۔ بس 2 روایتیں پڑھنی ہیں مجھے، ظاہری بات ہے چہلم ہے، ایک روایت رہائی کی پڑھ لوں اگر اجازت دو، پھر ایک روایت کربلا کی اور شبی کی زیارت کرنا۔ زیادہ زحمت نہیں، آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا، آپ کے رخسار غسل کر لیں، بس مجلس ہو گئی۔ نانا کے پہلو میں جسے دفن ہونے
کوئی بات نہیں، پڑھیں آپ، پڑھ لیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ چلیے توجہ میری جانب رکھیے۔ حسین بادشاہ کے بیٹے، خدا لعنت کرے اس ملعون یزید پر، اس نے دربار میں بلایا، کہا میں چاہتا ہوں آپ کو رہا کر دیں۔ اللہ کے جلال کو جلال آیا، کہا بغیر تم نے قید کسے کیا تھا؟ قید کسے کیا تھا تم نے؟ ہم اپنی غیرت کے قیدی خود ہیں، تیری کیا مجال کہ ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا سکے؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ مدینے واپس چلے جائیں۔ کہا اس کا فیصلہ بھی میری پھوپھی ماں کریں گی۔ عزادار و سجاد نے قید خانے میں آ کے جیسے ہی کہا نا، پھوپھی ماں یزید کہتا ہے مدینے چلے جاؤ، جیسے ہی مدینے کا نام آیا نا، عزاداروں سب سے پہلے علی اصغر کی ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی، فوری طور پہ اپنی بیٹی کی قبر پہ گئی ہیں اور دیکھ کے کہتی ہیں بیٹا اٹھنا۔ روز پوچھتی تھی کب گھر جائیں گے، روز کہتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اماں کیا ہمارا گھر نہیں ہے، اماں جب سے بابا شہید ہوئے ہیں میں وطن دیکھنے کو ترس گئی ہوں، اماں کیا کبھی وطن نہیں جائیں گے، اٹھنا ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس عزادارو رہائی کیسی تھی بس سنیے گا، بیٹھ جائیے، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے، وہ پڑھنے دیجیے، پھر بیٹھ جائیں میرا محترم، بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، رک جاؤ میرا بھائی، ایک روایت پڑھنے دیں مجھے، پھر شبیہ لے کے آئیے گا۔ مولا آپ کو سلام تھا۔ عزادارو بی بی نے اپنی شرطوں پہ رہائی دی ہے، بس صرف ایک روایت چھوڑ دی میں نے، دوسری روایت بھی صرف ایک روایت سن لیجیے، بس اسی میں سب کچھ بند ہے۔ یہ شبیہ ذوالجناح نہیں ہے، جب بھی شبیہ ذوالجناح آئے نا یہی سمجھا کرو حسین کا جنازہ آیا ہے۔ عزاداروں بی بی نے اپنی شرطوں پہ رہائی لی ہے۔ ایک شرط تھی اس کے گھر کے ٹھیک سامنے ایک گھر دو، میں قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم کر کے جاؤں گی۔ سب مردوں کو بلایا گیا، سجاد نے بتانا شروع کیا، عورتیں آئی ہیں، جناب سیدہ نے بتانا شروع کیا میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ عزاداروں ایک بار علی کی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، شام کی عورتوں کو دیکھ کے کہتی ہے اگر تم میں سے کسی کے دل میں ابھی بھی حسرت ہو جاؤ پتھر لے آؤ۔ میں علی کی بیٹی کل بھی خاموش تھی، میں آج بھی چپ رہوں گی، نہیں دیتی کوئی بد دعا، لیکن اتنا یقین جانو میرا حسین باغی نہیں تھا اور میرے حسین نے سجدے میں سر دیا۔ عزاداروں کی بھی ایک ایک کر کے شہادت پڑھتی، ایک ایک کر کے سر آتا، سارے شہیدوں کے سر آئے۔ جب عباس کا سر آیا ہے نا، عزاداروں بی بی عباس کا سر لے کر واپس آئی ہے زندان میں، سکینہ کی تربت پہ عباس کا سر رکھ کے کہتی ہے عباس ملنے آیا ہے اور تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، پانی لینے گیا تھا پھر عباس نہیں آیا۔ ماتم یہ بات سب تھوڑے کے سارا ہی لیا نہیں سارا بھی اگے لے جاؤ۔ اچھا جی Okay.